الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مسجد کے آداب سے متعلق گفتگو جاری ہے. انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مسجد کا ایک اور جو ادب ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہمارے سامنے سنن ابی داؤد کی روایت ہے. راویہ اس حدیث کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مساجد کو بنانے کا، مسجد کو تعمیر کرنے کا، فی الدور، ہر محلے میں مسجد تعمیر کی جائے. اور اس بات کا بھی حکم دیا کہ مسجد تعمیر کرنے کے بعد، بنا لینے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ وَأَن تُنَزَّفَ، اسے صاف رکھا جائے، اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے. اور کیا ہے؟ وَتُطَيَّبَ، اور اس کو خوشبودار رکھا جائے، یعنی اس میں خوشبو بھی لگایا جائے. مسجد میں پہلے کے دور میں بخور وغیرہ کا جو دھواں ہوتا تھا وہ دیا جاتا تھا. تو اس طرح سے تین باتوں کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلا تو اس بات کا حکم دیا کہ ہر محلے میں مسجد بنائی جائے. تو دور کا جو لفظ استعمال ہوا ہے دار سے بنا ہوا ہے. دار پہلے کے زمانے میں عربی زبان میں دار کہتے تھے ایک بہت بڑی جگہ کو، بہت بڑی جگہ ہوتی تھی اور اس میں ہر قبیلے کے لوگ گھر بنا کر رہتے تھے. ایک ہی قبیلے کی الگ الگ شاخ ہوتی تھی، برانچز ہوتے تھے، تو وہ رہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر محلے میں ایک مسجد تعمیر ہو جائے تاکہ کیا ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو سکے. دور دراز رہے گا تو انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہندوستان کے تناظر میں دیکھیے، مساجد کہیں کہیں ایسے کہ بہت دور دور پر آدمی کو جماعت میں شریک ہونے کا موقع نہیں مل پاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ کوشش یہ کی جائے کہ ہر محلے میں ایک مسجد تعمیر ہو. ٹھیک، مسجد تعمیر ہوگی، زیادہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اس کے بعد یہ بتایا کہ مسجد تعمیر کرنے کے بعد اس کا خیال بھی رکھنا بہت ضروری ہے. اس بات کا حکم دیا کہ اس کی صفائی ستھرائی رکھی جائے، اس کو صاف رکھا جائے، گندگیوں سے بچایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مسجد بھی عام گھروں کی طرح نظر آ رہا ہے، اس میں گندگی ہو رہی ہے، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری چیز یہ حکم دیا کہ اس کو خوشبو سے معطر رکھا جائے، خوشبو رہے تاکہ کوئی آئے اس میں نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، اس کا دل لگے اس میں. بس اوقات انسان کا دلی اعتبار سے تو اللہ کی طرف دل لگا ہوا ہے، لیکن ماحول اور جگہ دیکھ کر اس کا دل نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے، جگہ ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا دل وہاں لگتا نہیں ہے. تو دل لگا رہے، اس کی طبیعت جو ہے حشاش بشاش رہے، نماز میں بھی دل لگے، یا جو عبادت کر رہا ہے اس میں دل لگے. اس حدیث سے ہمیں کئی ایک بات معلوم ہوتی ہے. یہاں پر کچھ باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ بات ذکر کی معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ ہر محلے میں مسجد بنائی جائے، ہے نا، بنانا شرعی حکم ہے، بنایا جائے. اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت اس مسجد کو تعمیر کرے، اور اگر حکومت نہیں ہے تو محلے کے لوگ مل کر اس بات کا انتظام کرے کہ مسجد تعمیر ہو جائے. ہاں، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے مسجد کی تعمیر میں کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچنے پائے، مسجد کی تعمیر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. مسجد تو بنا لیتے ہیں اور ہوتا کیا ہے، مسجد تعمیر کرنے کے بعد خود ہی لڑنے لگتے ہیں. یہ بھی ہو جاتا ہے، اس نے مسجد بنا لیا، میں کیوں نہیں بنایا، مجھے کیوں نہیں رکھا، اس طرح کی بات ہوتی. یا مسجد بنا لی اور زمین ایسی لے لی ہے کہ جس میں جھگڑا ہو گیا، کسی کی زمین ہتھیا لی ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مسجد بالکل امن و سکون کے ساتھ تعمیر کی جائے گی، کسی قسم کا جھگڑا لڑائی، کسی کا حق نہ مارا جائے. ٹھیک، یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مسجد تعمیر کرنے کے بعد مسجد کو نمازیوں کے لیے تیار بھی رکھا جائے. مسجد بنا لی ہے، نمازیوں کے لیے اس کو تیار ہی نہیں رکھا گیا، یعنی اس کی دیکھ ریکھ نہیں ہو رہی ہے. ہاں، اس کی دیکھ ریکھ رکھی جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے اور اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، گندگیوں سے بچایا جائے. ٹھیک، یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے مسجد کا احترام کیا جائے. بنا لیا اور اپنے گھر کی طرح اس کو مارکیٹ کی طرح رکھا ہوا ہے، جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، جو چلا رہا ہے، شور مچا رہا ہے، کوئی بھی چیز اس میں استعمال ہو رہی ہے، کسی بھی چیز کے لیے استعمال ہو جا رہا ہے. ایسا بھی نہیں کرنا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک آ جانے پر اس سے منع کیا ہے کہ تھوکا نہیں جائے گا قبلے کی طرف، اس کو بھی سلیقے سے کیا جائے گا۔ تو سوچئے کس قدر اس کا احترام ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے مسجد کے آداب میں کہ مسجد کو خوشبودار رکھا جائے، خوشبودار رکھا جائے، کوئی اس میں کسی قسم کی بدبو نہ آ رہی ہو، ہاں بدبو نہ آ رہی ہو، کوئی چیز ایسی ہے گندگی پڑی ہے تو پڑی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، اس طرح کی چیز نہیں، بلکہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، خصوصی طور پر خوشبو کا اہتمام اس میں کیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان جب آتا ہے تو زیادہ دیر تک اس پہ وقت گزار سکتا ہے نا، جلدی بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی دیکھیے کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہے انسان آ جاتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن مسجد اچھی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے یا صفائی ستھرائی ہوتی ہے، اس کا دل اور لگتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ جہاں 2 آیت تلاوت کرنا ہے، 4 آیت تلاوت کرنا ہے، 1 صفحہ تلاوت کر لیتا ہے، ہاں بس جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن اچھا ماحول دیکھ کر دیر تک نماز پڑھ لیتا ہے، تلاوت میں مشغول ہو جاتا ہے، بات کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے نا، عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد کو تیار رکھا گیا ہے۔ 5ویں بات یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ اس حدیث میں اشارہ بھی اس بات کا ملتا ہے کہ مسجد کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی 1 آدمی کا 2 آدمی کا اہتمام رکھا جائے، نگرانی کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، اشارہ ملتا ہے اس میں، کیونکہ نبی کریم نے حکم دیا کہ اس کی صفائی ستھرائی رکھی جائے، تو ہر ایک کے پاس تو وقت ہے نہیں کہ ہر وقت آدمی اس پر نظر رکھے گا، اس کو صاف ستھرا رکھے گا۔ اس سے اشارہ ملا کہ محلے کے لوگ کم سے کم 1 آدمی کو مقرر کر کے اس کو اس کام پر مامور کر دیں گے کہ آپ دیکھ بھال کریں گے، آپ صفائی رکھیں گے، جیسی ضرورت ہو گئی مسجد کی ویسے ہے نا۔ مسجد بہت بڑی ہے تو اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے، تو 2 آدمی مقرر کر لیے، لیکن اس کے ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی صفائی ایک کالا شخص، سیاہ فام یا ایک کالی عورت کیا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، وہ صفائی کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی مسجد نبوی کو، کوئی گندگی ہوتی وہ صفائی کیا کرتی تھی، یا وہ آدمی بھی تھا یا عورت کی، روایت میں دونوں کا ذکر ہے، اور اس کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن سیاہ فام عورت تھی، زیادہ لوگ اس کو توجہ نہیں دیے، انتقال ہو گیا رات کے وقت اور لوگوں نے دفن کر دیا اس کو، نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سماج اور معاشرے کے ہر ایک فرد پر ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ کوئی فرد آپ سے اوجھل ہوتا، نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایک عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی یا ایک آدمی تھا جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، وہ نظر نہیں آتا، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، آپ غمزدہ بھی ہوئے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے بتانا چاہیے تھا، اس کا انتقال ہوا، میں بھی شریک ہوتا، میں بھی جنازہ پڑھتا، تو تکلیف ہو گئی، یعنی اتنی اہمیت تھی مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والے کی، اور اس طرح کے جو مسجد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، بہت اہمیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے دوبارہ اس کی قبر پر گئے اور نماز جنازہ اپنی بھی پڑھی وہاں پر، یعنی خود پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کرام بھی آپ کی اقتداء میں چل گئے، وہ بھی جا کے کھڑے ہو گئے، دعا کی، نماز جنازہ پڑھائی۔ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی اہمیت تھی مسجد کی صفائی کرنے والے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو، اور یہ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں کہ اگر کسی کو آپ نے مامور کر دیا تو وہی صفائی کرے گا، کوئی اور چھوئے گا نہیں۔ ہر شخص پر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں وہ گندگی دیکھتا ہے تو ضروری نہیں کہ اب ان کو بلائے، آؤ صاف کرو، نہیں، اگر خود دیکھ رہا ہے ہم سے ہو سکتا ہے تو کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں قبلے کی جانب جو دیوار تھی اس میں کسی نے بلغم تھوک دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کون ہے، کون صفائی کرنے والا، ادھر آؤ، اس کو صاف کرو، ایسا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لیا، خود اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے پتھر اور کنکری لی پھر اس سے صاف کیا، بعض روایت میں ہاتھ کا بھی ذکر ہے کہ اس کو صاف کیا، نہیں کسی نے تھوک کے چھوڑ دیا تھا اور وہ کئی دن گزر گئے تھے تو اس کو صاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بڑا اجر ہے۔ کیا ہے؟ بڑا اجر ہے۔ ہر انسان کو کسی اور کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کر سکتا ہے، سہولت ہے، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا تو کر لینا چاہیے، کوئی دن کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میری امت، میرے سامنے میری امت کے اجر پیش کیے گئے، یعنی کن کن عمل پر اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، سب پیش کیے جا رہے تھے میرے پاس سامنے۔ تو اس میں نے دیکھا ایک تنکا بھی لایا گیا کہ اس پر بھی اجر ملا۔ وہ کون سا تنکا ہے؟ بولے وہ یہ تنکا ہے جو آدمی مسجد سے نکال کے باہر کر دیتا، یعنی ایک تنکا اگر مسجد میں پڑا ہوا تھا، کوئی گندگی تھی اور کسی نے اس کو صاف کر کے باہر کر دیا، وہ تنکا بھی پیش کیا گیا۔ سوچئے مسجد سے جڑی ہوئی کتنی اہمیت ہے۔ تو ایک آدمی پر انسان اختصار نہ کرے کہ وہی کرے گا تو ہوگا، ہم نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہاتھ بٹانا چاہیے، مل کر کرنا چاہیے تاکہ کام آگے بڑھے۔
تاکہ کام آگے بڑھے، آپ اجر کے مستحق ہو جائیں گے۔ آپ یہ سوچیں گے میں نے معمور کر دیا تو آپ اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ وہ جو اجر ہے اس سے آپ محروم ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو نہیں کیا نا، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ چھٹی اور آخری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ شریعت اس بات پر انسانوں کو ابھارتی ہے کہ وہ مل جل کر رہیں، اجتماعیت کے ساتھ رہیں، فرقے میں نہ رہیں، الگ الگ ٹولیوں میں نہ رہیں۔ کیسے پتہ چلا یہ بات اس طرح سے پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محلے میں ایک مسجد کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ دن میں ایک مرتبہ تو لوگ سارے محلے والے ایک جگہ اکٹھا ہوں گے ایک چھت کے نیچے، اور جب اکٹھا ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے سلام، دعا، خیر خیریت دریافت ہوگی کہ نہیں ہوگی، کسی کا مسئلہ معلوم ہوگا، کسی کی مصیبت تکلیف معلوم ہوگی۔ اس سے اجتماعیت بہتر ہے۔ اجتماعیت کم سے کم دن میں 5 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ایک جگہ اکٹھا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ فجر کی نماز میں اکٹھا ہو گئے، عشاء میں اکٹھا ہو گئے، جو فجر میں نہیں آیا عشاء میں مل گئے۔ تو ایسے جو ہے اجتماعیت کا نظام چاہتا ہے اسلام، اجتماعیت اکٹھا کر کے اکٹھا رہے لوگ، ہے کہ نہیں؟ اگر محلے میں مسجد نہیں رہے گی تو کون کہاں کس سے ملتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن مسجد میں آ کے لوگوں کو معلوم پڑتا ہے، پابندی سے کوئی آدمی نماز پڑھتا کبھی نظر نہیں آیا تو لوگ چونک جاتے ہیں کہاں گیا، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے 2 دن سے نہیں دکھائی دیے، 3 دن سے نہیں دکھائی دیے۔ ایسا مسجد سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، آپ کی کمی ہر کسی کو محسوس ہو کہ کہاں گئے یاد ہے نا، کتنا تعلق ہے۔ اور مسجد سے آنے کے بعد بہت ساری نیکیوں کا اجر ہمیں ملتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کا کم سے کم زیارت، چہرہ ایک دوسرے کا دکھتا ہے، زیارت جو کہ ایک مسلمان بھائی کی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد آؤ تو ایک نیت یہ بھی شامل کر لو کہ میں اپنے بھائیوں کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ اگر اس کو بھی نیت میں شامل کر لیتا ہے، مسجد آتے وقت سفر ایک ہی ہے، آنا ایک ہی بار ہوگا، لیکن اجر بہت بڑھ جائے گا اس کا۔ اجر کیا بڑھ جائے گا؟ جب تک وہ زیارت کے لیے نکلا ہے، جتنا دور فاصلہ طے کرتا ہے اتنے درمیان فرشتوں کی جماعت اس کے ہاتھ میں دعائیں کرتے رہتی ہے جب تک واپس نہ آ جائے۔ تو ایسی نیتیں شامل کر لیتا ہے، تو یہ اسی اجتماعیت کے نظام میں ہے۔ ایک دوسرے سے انسان کو اجر مل رہا ہے، ایک دوسرے سے اجر۔ اب ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا، کیا اجر ملے گا اس کو؟ کیا ملے گا اس کو؟ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، اور پڑھ بھی رہا ہے تو گھر میں پڑھ رہا ہے، آفس میں پڑھ رہا ہے، مکان میں پڑھ رہا ہے، دکان میں پڑھ رہا ہے، کہاں اجر ملے گا اس کو؟ اجتماعیت کا تو وہ اجر و ثواب اس کو نہیں ملنے والا، سلام دعا کرنے کا اجر نہیں ملنے والا، ایک دوسرے کی مغفرت کا جو ذریعہ بنتے وہ نہیں بننے والے۔ سلام کرنے سے مغفرت ہوتی نا ایک دوسرے کی، وہ سب نہیں ملنے والی، وہ ایک جگہ بیٹھ کے۔ تو اسلام نے جہاں جس کا حکم بھی دیا ہے اس کے پیچھے اتنے ساری چیزیں حکمتیں موجود ہیں۔ بہرحال ہر محلے میں مسجد کو رکھنے کا حکم یہ بھی دیا ہے کہ بہت ساری بھلائیاں اس میں آ کر جمع ہو جاتی ہیں، دل ملے ہوئے رہتے ہیں، دل جسم اگر دور دور ہے تو دل بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ہوتے جاتے کہ نہیں ہوتے جاتے، لیکن قریب قریب انسان رہتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کے لیے الفت محبت، اور نماز میں آ کر کھڑا ہوا ہے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں کسی سے آپ کی اگر دشمنی ہو گئی ہے، کوئی نا اتفاقی ہو گئی ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے سلام دعا ہو جائے، محبت بڑھ جائے، تو صف میں اس کے بازو جا کر کھڑے ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ دونوں کے دل میں اللہ محبت ڈال دے گا، دونوں ایک دوسرے سے مل لیں گے، اپنی اختلافات کی معافی تلافی کر لیں گے، دشمنی ختم ہو جائے گی، دل سے غبار ختم ہو جائے گا جو شیطان بار بار ڈال رہا ہے۔ اور جتنا دور رہیں گے شیطان ورگراتا رہے گا، ارے ارے رو ایسا بولے، تم کو ایسا کیے، تمہارے ساتھ ایسا کیے، وہ بڑھتی جائے گی، دشمنی بڑھتی جائے گی، دل سے نکلے گا ہی نہیں۔ لیکن آپ قریب آتے جائیں گے تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔